يسير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات محمد تمام اہل ایمان کی خدمت میں آج کے یوم عید کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میرے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں آج جو علی والا مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے اللہ مہربان اس کو 1,00,000 نیکی عطا فرمائے۔ 1,00,000 نیکیوں کی۔ تو لہذا آج کے دن مومن سے خندہ پیشانی سے ہنسنا بھی ملاقات کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سر مؤمنا جو علی والے کو خوش کرے فقد سرانی اس نے مجھ نبی کو خوش کیا۔ ومن سرانی اور جس نے مجھ نبی کو خوش کیا فقد سر اللہ اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ جو اللہ کو خوش کرتا ہے ادخلہ اللہ فی الجنہ اللہ اس خوش نصیب کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آج ہم سب کو خوش کیا ہے ولایت علی کے نور سے۔ میں کہا کرتا ہوں اے علی والو خوش نصیب ہو، یہ محبت علی کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی، یہ کسی سپر سٹور سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا فضل ہے جس دل کو اس لائق سمجھتا ہے نور ولایت علی ڈال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماحول بنانا ہے آپ نے۔ معلوم ہو کہ آج علی کے چاہنے والے علی کا جشن منا رہے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خلاق کے دو عالم، درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے
آلیت نفسی، میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اے میرا اللہ، تو اور اپنی ذات کی قسمیں کس کام کے لیے؟ عام طور پر انسان قسمیں اٹھاتے ہیں جب کسی کو یقین دلانا ہو۔ اللہ ایک ایسے عظیم امر کی خبر دے رہا ہے، کہا کہ آلیت نفسی، میں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لا الہم حب علی ابن ابی طالب فی قلب، میں اللہ کسی دل میں علی کی محبت کو نہ ڈالوں گا، الا احببتہ، مگر یہ کہ جس کے دل کو میں اللہ نے پسند کیا ہوگا۔ گویا معلوم ہوا اللہ بنا ہے محب، اور محب علی بنا ہے محبوب کبریا۔ علی والا کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس وقت میں محبت علی اس دل میں نہ ڈالوں گا جب تک میں اللہ اسے پسند نہ کروں۔ صلوات پڑھ دے۔ اعلان پروردگار، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت، میں اللہ نے دین کو تمام کیا ہے۔ کب؟ آج کے دن۔ اے اللہ، آج کے دن کیا؟ 18 ذی الحجہ کا دن ہے، جب نبی حکم خدا سے غدیر خم کے میدان میں پلانوں کے منبر پر علی حیدر کرار کے ہاتھوں کو پکڑ کر دکھا چکے، اعلان ولایت کر چکے۔ جب اعلان ہوا تو اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اے حبیب خدا، اللہ فرما رہا ہے آج میں اللہ نے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اسلام کو مکمل کر دیا۔ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے مکمل کر دیا، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اللہ تمہارے اس دین اسلام سے راضی ہوں جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ وہ اسلام مکمل بھی ہوا ہے اور اللہ اس دین سے راضی بھی ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے آخر علی کی شان اسلام میں ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ نے اعلان نبوت کیا، پہلے نہ کیا۔ گویا نبی اپنے گواہ اور محافظ شریعت کا انتظار کر رہے تھے۔ جب علی آئے تو نبی نے اعلان نبوت کیا، گویا معلوم ہوا ابتدائی اسلام میں علی کی گواہی کی ضرورت تھی، اور اس انتہائی اسلام میں اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کرا دیا، تو گویا اب بھی علی کی ضرورت ہے۔ علی وہ ذات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا وہاں پر سید الرسل کی ارواح انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، سید الرسل کی مختلف فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، انبیاء کے ساتھ جو میٹنگ تھی، رسول اللہ فرماتے ہیں انبیاء رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، خلاق کے دو عالم نے ہمیں اس وقت تک نبوت کا رتبہ نہ عطا کیا جب تک ہم
ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار نہ کیا، جب تک ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں اس وقت تک نبوت کا رتبہ نہ ملا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول جو تجھے علی کی ولایت کے اعلان کا کہا ہے وہ پہنچا دے۔ اگر تو نے اعلان ولایت علی نہ کیا فما بلغت رسالتا، گویا تو نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ گویا نبیوں کو نبوت اس وقت تک نہ ملی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، اور سید الرسل کی کار رسالت اس وقت تک قبول نہ ہوا جب تک اعلان ولایت علی نہ کیا۔ بھلا آج مسلمان کا اسلام بغیر ولایت علی کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان کا کیسے ولایت علی کے بغیر اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے علی کی ولایت کو، بلکہ روایات میں ملتا ہے محمد وال محمد کی ولایت کو اللہ نے تمام مخلوقات پر پیش کیا۔ یہ صرف انسانوں کی ارواح نے ولایت آل محمد کا اقرار نہ کیا تھا، بلکہ ملتا ہے یہ ولایت حیوانوں پہ بھی پیش ہوئی، یہ ولایت فروٹس پر بھی پیش ہوئی، یہ ولایت سبزیوں پر بھی پیش ہوئی۔ روایت ہے امام علی ابن ابی طالب ایک دن حضرت سلمان محمدی سے کہتے ہیں یا سلمان، اے سلمان خربوزہ لے آ۔ حضرت سلمان خربوزہ لے آئے، فرماتے ہیں سلمان اس خربوزے کو کاٹنے سے پہلے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا آداب میں سے یہ ہے جب بھی کسی کام کی ابتدا کرو تو پہلے اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کاٹ۔ اے سلمان اگر یہ نکلے میٹھا تو اس کو کھا لینا، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہوگا۔ اگر یہ نکلے پھیکا اسے مت کھانا، اس نے ہماری ولایت کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک پیغام بھی دے دوں، اسی خربوزے نے پیغام دیا کہ او ولایت علی رکھنے والو، اگر میں نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو میرے اندر آیا ہے مٹھاس۔ اگر میں نے ولایت علی کو قبول کیا میں ہوا ہوں پاکیزہ۔ اگر میں نے ولایت علی کو قبول کیا تو میں چاہت کے قابل بنا۔ اے علی والو ایسا نہ ہو کہ تمہارے مزاج میں کڑواہٹ ہو، تمہارے کردار میں طہارت نہ ہو۔ علی کی ولایت کا اثر یہ ہے اگر کڑواہٹ ہے تو مٹھاس میں بدل دو، کردار میں نجاست ہے تو طہارت میں بدل دو۔ یہ ولایت علی کا اثر ہے۔ یہ خربوزے کے اوپر، لیکن روایت کہتی ہے، ایک اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں سبزیوں میں بھی ولایت آل محمد کو پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے جس نے ولایت خدا کو قبول کیا، اللہ کی توحید کو، سید الرسل کی نبوت کو، آل محمد کی ولایت کو، امام فرمائے سبزیوں میں وہ بینگن ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جو کہے کھاتے ہوئے یہ مجھے فائدہ دے گی، یہ سبزی میں اللہ نے ولایت کے اثر سے یہ اثر رکھا ہے، یہ اس
کو فائدہ دیتی ہے۔ جو کہے کہ یہ بینگن میرے لیے گرم ہو، اگر وہ گرم سمجھ کے کھائے تو یہ گرم کا فائدہ دے گی، اگر کوئی اس کو ٹھنڈا سمجھ کر کھائے تو ولایت کا اثر یہ ٹھنڈا اثر دے گی۔ اب دیکھیں، سبزی نے ولایت آل محمد کو قبول کیا، خربوزے نے ولایت آل محمد کو قبول کیا۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ کوفہ میں آپ نے اپنے چاہنے والوں میں ایک دن فرمایا، جو شخص اپنے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی پہنتا ہے، میں علی ضمانت دیتا ہوں وہ ناحق قتل سے محفوظ رہے گا۔ وہ کہاں کس سے محفوظ رہے گا؟ ناحق قتل سے محفوظ رہے گا۔ آج دنیا والے کہتے ہیں یہ شیعوں کا کیسا نظریہ ہے، وہ ان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان پتھروں میں فائدہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست، ہم ان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے۔ اگر تیری اور میری بنائی ہوئی ڈسپرین تیرے اور میرے سر کے درد کو شفا دے سکتی ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا وہ ان پتھروں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں رکھ سکتا؟ ہم تو اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، ان پتھروں میں جو تاثیر ہے وہ رب کائنات نے رکھی ہے۔ یہ تو توحید پہ اعتراض ہے۔ ان پتھروں میں کمال رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ تو اگر ہم ان کی ذات میں فائدے کا انکار کر لیں تو ہمارا عقیدہ توحید نہیں بچتا۔ امام نے کہا اس پتھر میں اللہ نے یہ فائدہ رکھا۔ اب کچھ دن گزرے، ایک شخص آیا مسجد کوفہ میں، علی مولا اپنے شاگردوں اور چاہنے والوں کے ساتھ موجود ہے، آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ سنونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو فیروزے کی انگوٹھی پہنے ناحق قتل سے محفوظ رہے گا۔ ابھی میں آ رہا ہوں، کوفہ کے کھیتوں میں ایک شخص ناحق قتل ہوا پڑا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی موجود ہے۔ جو شک کرنے والے تھے وہ چیموں گوئیاں کر رہے ہیں، جو میسم تمار مزاج تھے وہ بڑے مطمئن تھے، علی حق کا امام ہے، حق کی بات کرتا ہے، علی کے کلام میں شک ہو نہیں سکتا۔ علی فرماتے گھبراؤ نہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پوری مسجد علی حیدر کرار کے ساتھ چلی۔ علی مولا مسجد سے نکلے، کوفہ کے اس کھیت میں پہنچے جہاں مقتول کی لاش پڑی ہے اور ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے۔ یا علی مولا نے اپنے رب سے راز و نیاز شروع کی، گویا یہ بھی بتا دیا اے علی والو، ہم راز و نیاز اللہ سے کرتے ہیں، مرکز اللہ کی ذات ہے، ہم آل محمد وسیلہ ہے۔ ہم آل محمد وسیلہ ہے، مرکز ذات الہی ہے۔ امام نے دعا کی اور امام نے پوچھا اے حجر فیروز، اللہ نے جب تجھ میں تاثیر رکھی ہے تو اپنے پہننے والے کو ناحق قتل نہ ہونے دے گی، تو یہ کیوں قتل ہوا؟ وہ فیروزہ بے جان بول اٹھا جو ولایت علی کو قبول کیا تھا۔ پتھروں پہ بھی ولایت آل محمد کو پیش کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو زینت کے قابل بنایا ہے۔ جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا وہ ہاتھوں کی زینت کے قابل بنے، جنہوں نے انکار کیا منہ کالا کرا کے قدموں کے قابل بنے۔ روایت ہے
امام فرماتے ہیں اے حجر فیروز، اے پتھر فیروزہ، بتا جب اللہ نے تاثیر رکھی ہے پھر یہ ناحق قتل کیوں ہوا؟ وہ بے جان جب اس میں آواز آئی بے عزر خدا بول اٹھا یا امیر المومنین انہو قد سرقنی، اے امیر المومنین اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس بد نصیب نے مجھے چوری کر کے پہنا تھا، اس نے مجھے چوری کر کے پہنا تھا، اس نے چوری کر کے پہنا تھا۔ اللہ نے مجھ میں یہ برکت اور تاثیر رکھی ہے، لیکن میرے فائدے سے محروم اس لیے ہوا کہ میں اس کے لیے حلال نہ تھا، میں چوری کروں۔ تو لہذا جس پر اللہ نے ولایت کو پیش کیا اور انہوں نے ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اس کو شان بخشی۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، خربوزے پر ولایت پیش ہوئی، پھلوں پر، خربوزے میں مٹھاس آیا، بینگن میں ولایت پیش کی، قبول کیا تو اللہ نے اس کو فائدے والی سبزی قرار دیا۔ اگر پتھروں پہ ولایت پیش کی اور انہوں نے ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے ان کو ہاتھوں کے لائق باعث زینت قرار دیا۔ تو گویا یہ بے جان چیزیں بول کر بتا رہی ہیں اے ولایت علی رکھنے والوں، ولایت علی سے تم لوگوں کے لیے کردار تمہارا زینت بن جائے۔ جیسے فیروزہ ہاتھ میں زینت بنتا ہے، فیروزہ بتا رہا ہے اے ولایت علی رکھنے والا تیرا کردار ایسا ہو جو آل محمد کے لیے زینت ہو۔ بینگن کہہ رہا ہے اے ولایت علی رکھنے والا دیکھ میں نے ولایت کو قبول کیا تو میں فائدہ دینے والی ہوں، تو بھی مومنین کو فائدہ پہنچا، نقصان نہ پہنچا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سید الرسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مومن کو تکلیف دینا، مومن کے خلاف سازش کرنا بہت بڑے جرم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اور اسی طرح سے یہ خربوزہ یہ بتا رہا ہے ولایت علی رکھنے والا اپنے مزاج میں مٹھاس لیا، اپنے کردار میں طہارت اور پاکیزگی لیا، ولایت علی کا یہ اثر۔ ولایت علی کو سمجھے میرا دوست، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ولایت علی کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی، یہ پاک نور ہے، پاک ظرفوں میں ملتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا دودھ کی سبیل ہے، آپ آئے میرے پاس، کہا قبلہ یہ تھوڑا سا ہمیں بھی دودھ دے دیجئے نیاز کے طور پہ، یہ دودھ کی سبیل ہے۔ میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے، ان میں ایک گلاس تھا گندا مٹی والا، میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا، آپ کو دیا، آپ سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا یہ قبلہ صاحب کیسے ہیں، نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت کو مٹی والے گلاس میں ڈال کر برباد کر دیا۔ آپ کی عقلیں قبول نہ کریں گے کہ ایک اللہ کی نعمت کو ہم نے کیوں برباد کیا۔ میرا دوست جب آپ یہ نہیں پسند کرتے ایک دودھ کی مقدار کو آپ گندے گلاس میں ڈال دیں، جو خالق کے عقل ہے بھلا وہ اللہ کیسے پسند کرے کہ نجس ظرف میں، نجس دل میں ولایت علی کا نور ڈال دے۔ یہ پاک برتن میں جاتی ہے، اس لیے میرے امام فرماتے ہیں جب تم اپنے دلوں میں ہم آل محمد کے نور ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد ولایت
آئیں اب پیغام ولایت. فضائل ولایت سے معلوم ہوا کہ آل محمد کس شان کے مالک ہیں. لیکن ولایت کو ہم ذرا کس انداز سے دیکھیں. ایک مرتبہ ہم علی کو مانیں. علی مولا کو مولا مانا یا نہیں مانا؟ ایک مرتبہ ہے کہ ہم نے حضرت علی کو مولا مانا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کی مانی. مولا کو ماننا اور ہے، مولا کی ماننا اور ہے. جب ہم نے مولا کی مانی تو گویا ہم نے مولا کو بھی مانا. اگر ہم نے صرف مولا مانا، مولا کی نہ مانی. غدیر خم میں بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے علی کو مولا مانا لیکن مولا کی نہ مانی. میرا دوست تو بھی ان میں سے نہ بن جا جو علی کو مولا تو مانے لیکن مولا کی نہ مانے. ولایت کے معنی کو سمجھ، ولایت کے پیغام کو سمجھ. تیری اور میری نجات تب ہے جب مولا کو مانا ہے تو مولا کی بھی مانے. ایک اور سادہ مثال دے دوں. ماشاءاللہ شادی شدہ افراد اور والدین موجود ہیں. اللہ نے مرد کو ولی قرار دیا. اسلام مرد کو کیا قرار دیا؟ ولی قرار دیا. ولی یا شوہر ہوتا ہے بیوی کا. یہ اور بات ہے، بعض گھروں میں آج ولایت عورت کی ہے. اللہ نے مرد کو ولی بنایا لیکن بعض گھروں میں عورت کو ولایت ملی ہوئی ہے. اور اللہ نے ولی بنایا ہے باپ کو. آپ میں سے سارے نمازی ہیں، ماشاءاللہ مولائی ہیں. آپ میں سے کسی کا بیٹا دولت گیٹ کے چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے لوگوں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار، میرا باپ بڑا حاجی، میرا باپ بڑا عزادار، میرا باپ صدقہ و خیرات دینے والا، میرا باپ بڑی نیازیں پکانے والا، میرا باپ رائے خدا میں دینے والا. میں اپنے باپ کے صبح سے شام تک کمالات بیان کرتا ہے. لیکن باپ نے کہا بیٹا ذرا دہلی گیٹ جا کے یہ فلاں چیز لے آ. کہتے بابا سر آنکھوں پہ لیکن آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی. کہا بیٹا جاؤ ذرا گھنٹے گھر سے فلاں چیز لے آؤ. کہا آپ سر آنکھوں پہ لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے دیکھا یہ صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے. باپ جب کام بتاتا ہے کام کرتا نہیں ہے. کیا آپ ایسے جوان کو شریف کہیں گے؟ جی شریف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. میرا دوست جب کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ جو باپ جیسے ولی کے نہ مانے وہ شریف نہیں. جو علی جیسے ولی کے نہ مانے جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد وحید. یہ صلوات کوئی معمولی عمل نہیں ہے، سارے مل کے پڑھا کریں. چلے آپ کو اس کی برکت کا ایک نمونہ سنا. ہم سب کی ماں کون ہے؟ اماں حوا. کیا حق مار تھا؟ پوچھا گیا امام معصوم سے یبنا رسول اللہ. بی بی حوا نے حضرت آدم سے کیا حق مار مانگا؟ کہا اماں حوا نے بابا آدم سے کہا تھا کہ یا نبی اللہ میرا حق مار یہ ہے آپ محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج دیں.
صلی علی ہم سب کی ماں نے حق مار مانگا ہے تو صلوات، جیسی صلوات ایسا بابرکت عمل ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا ولایت کے معنی کو سمجھیں. ولایت کیا ہے؟ آئیں ہم ولایت کے معنی سمجھتے حضرت سلمان سے. سلمان کے ایمان میں شک ہے؟ ایمان کے 10ویں درجے میں فائد. اللہ اکبر. ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی امام کی محفل میں ایک شخص آئے. جبنا رسول اللہ، آپ ہر وقت سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں. امام نے دیکھا آنے والے کا انداز طنزیہ ہے، یہ اچھا نہیں ذکر کر رہا. فرماتے خبردار سلمان کو فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے. وہ کون ہے؟ سلمان محمدی. وہ محمد کا حقیقی غلام ہے. فرماتے سن، میں صادق آل محمد اپنی محفل میں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہوں، جہاں رسول اللہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہوں، جہاں علی ولی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، وہاں میں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. مولا وہ کیوں؟ فرماتے سلمان کے اندر 3 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے میں سلمان کو پسند کرتا ہوں، اپنی محفل میں ذکر کرتا ہوں. اے علی والو، اگر وہ 3 خصوصیات ہم میں آ جائیں تو ہمارے وقت کا ایمان بھی ہمیں پسند کرے. پہلی خصوصیت امام فرماتے ہیں سلمان کان یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت کرتا. سلمان کس سے محبت کرتے تھے؟ علماء، علم سے محبت کرتے تھے. اسی لیے علم کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ جاہل بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی جاہل پسند کرتا ہے؟ اسے جاہل کہا جائے. یہ علم کی فضیلت ہے. میں ایک مثال سے واضح کروں. آپ نے کپڑے سلوانے، آپ نے کہا کہ کون سا اچھا ٹیلر ماسٹر ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں جو چوک میں موچی بیٹھے اسے کپڑے سلوا لیں. آپ کہیں گے لگتا ہے کہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، وہ تو میرا سود برباد کر دیں. بھی جو کپڑے سینے میں فن رکھتا ہے کپڑے اس کو دے دیے. ایسے کہ نہیں؟ آپ بیمار ہوئے، آپ قصائی کے پاس چلے گئے، جناب میری دوائی دے. کہا میں گوشت کاٹنا جانتا ہوں، انجیکشن لگانا نہیں جانتا. آپ سبزی پھیروں کے پاس چلے گئے، ہمیں آٹے کی بوری دے. وہ کہے گا لگتا ہے گرمی سے آپ مینٹل ہو گئے ہیں، میرے پاس سبزی ملتی آٹا نہیں ملتا. تو گویا معلوم ہوا دنیا کے جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ اس کے فن رکھنے والوں کے پاس جانا ہے. میرے دوست جب تجھے دین لینا ہے تو آل محمد کے علم کے وارث علماء کے پاس جا. غیروں کے دروازے پہ نہ ملے گا. اگر تجھے علم آل محمد لینا ہے تو علماء کے دروازے پہ. تجھے حج کے احکام میں لینے ہیں تو علماء بتائیں. تجھے نماز کے مسائل سمجھائیں گے تو علماء بتائیں گے. تجھے حلال و حرام کے رشتے بتائیں گے تو علماء بتائیں گے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سندھ میں آج کل ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں بہت زیادہ. وہاں پر تقریباً وہاں پر جو نکاح پڑھے جا رہے ہیں اندرون سندھ میں، پڑھنے والے ایسے ہیں خدا گواہ ہے. میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو بھی نکاح پڑھ رہا ہے غلط. نکاح پڑھنے والا کبھی وہ سیگے پڑھ رہا ہے کہ دلہن سے وہ اپنا نکاح کر رہا ہے، کبھی وہ نکاح کے سیگے پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے علماء سے دوری کا نتیجہ.
اور میرا دوست علماء سے دور نہ رہے ورنہ تیرا دین برباد ہو جائے گا. دین کی سلامتی چاہتا ہے علماء کے قدموں میں رہے. میں اور آپ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اپنی جان سے محبت ہے. جب دین کو خطرہ ہو تو علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے ہمیں طریقے بتائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. علماء سے جڑ کر رہے جیسے ہم چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا موبائل ہے نا, چھوٹا سا موبائل, اس کو بھی ہم اس سے سیکھتے ہیں جو موبائل چلانا جانتا ہے. ایسے کہ نہیں؟ آپ نے اسمارٹ موبائل لیا, آپ کو فون چلانا نہیں آتا, اس نوجوان کے پاس جائیں گے جس کو چلانا آتا ہوگا. جس کو چلانا نہیں آتا کیا آپ اس سے جا کر موبائل سیکھیں گے؟ میرے دوست, ایک موبائل کو سیکھنا ہے تو تو اس کے جاننے والے کے پاس جاتا ہے. یہ دین اتنا مظلوم ہے کہ تو آل محمد کے علم کے وارث علماء کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا رہا ہے. علماء کے دروازے پہ رہے, اسی میں تیری اور میری عظمت ہے. میرے صادق امام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں اگر گندگی کے ڈھیر پر عالم بیٹھا ہو, گندگی سے تو ہم نفرت کرتے ہیں, امام ایک مثال کے ذریعے عالم کی عظمت کو بیان کریں. فرماتے ہیں اگر گندگی کے ڈھیر پہ عالم بیٹھا ہے, سونے کے تخت پہ فاسق و فاجر بادشاہ بیٹھا ہے, میں عالم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں, اس لیے عالم کے ساتھ بیٹھنے سے دین ملتا ہے اور فاسق کے ساتھ بیٹھنے سے دین برباد ہوتا ہے. میرے تو امام وہ ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں, علماء کی محفلوں میں رہیں, علماء کو سنیں. خدا گواہ ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو لہذا پہلی چیز حضرت سلمان کو کیا پسند تھی؟ علماء سے محبت. امام فرماتے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کان یحب الفقراء, سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتا. آج کوئی غریب آ جائے ہم کہتے ہیں کہ میرے کپڑے میلے ہو جائیں. اللہ اکبر. غریب جب مدینے کی گلیوں میں آتے تھے تو حسین سواری سے اتر کر ان کو جا کر ملتے تھے. حسین مولا نے تو کبھی نہیں کہا میرے کپڑے تو جنت سے آئے تو غریب ہے. حسین مولا نے تو کبھی نہیں کہا میں تو جنت کا وارث ہوں تو غریب ہے. بلکہ روایت کہتی ہے مدینہ شہر ہے, ایک کنارے کچھ غریب لوگ خشک روٹیاں کھا رہے ہیں. حسین مولا جب سواری پہ آئے انہوں نے دیکھ کر کہا اے وارث جنت آج ہماری دعوت قبول کریں. اللہ اکبر. سردار جنت امام نے کیا کیا, سواری کو چھوڑ دیا, نیچے اترے, آ کر بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھایا. جب دیکھا روٹی سخت ہے کہتے ہیں اب تک میں تمہارا مہمان تھا, اب میرے گھر چلو میرے تم مہمان ہو, اب تم میرے مہمان ہو. امام نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے لیے تو جنت سے کھانے آتے ہیں, میں تم غریبوں کے ساتھ کیوں کھاؤں. میرا دوست آل محمد کا کردار ہماری ہدایت کرتا ہے, ہماری اصلاح کرتا ہے, ہمارے دین میں کمال عطا کرتا ہے. خدا گواہ ہے کائنات میں کسی کے پیشما میں وہ خوبیاں اور کمالات نہیں ہیں جو آل محمد کی عظمت و کمالات میں بھی ہیں اور کردار میں بھی. ایک مثال دوں, مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ سارے نمازی, آپ نمازی, آپ نے اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف توجہ دلائی. آپ کے بعد اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بعد آپ کا بیٹا نمازی, روزے دار, مولا کا عزادار,
مذہب آل محمد کا خدمت گزار حاجی ہے، نیک ہے، صالح ہے، جب وہ سڑک پر، گلی میں، بازار میں جب لوگوں میں چلے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ فلاں نے اپنے بچے کی بڑی تربیت کی، یہ بھی بڑا نیک ہے۔ گویا باپ کے باپ کے لیے زینت بنا ہے یہ بیٹا۔ میرے دوست امام صادق، امام جعفر صادق، امام بھی یہی چاہتے ہیں، فرماتے شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے چاہنے والوں اپنے اچھے کردار سے ہمارے لیے زینت بنو۔ جب نیک اعمال تم انجام دو، دنیا والے دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کیسے باادب بنایا ہے۔ ایسا پاک کردار ہو آل محمد کے چاہنے والوں کا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر، امام فرماتے ہیں اے فلاں سن، میں سلمان کا ذکر اپنی محفل میں کیوں کرتا ہوں؟ فرماتے اس لیے سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ گویا حضرت سلمان نے سمجھایا اے دنیا والوں، ولایت علی نام ہے، اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات میں قربان کر دو۔ نہ کہ ہم یہ کہیں میرا دل یہ کہتا ہے۔ میرے اور آپ پر دل کی ولایت ہے یا علی کی ولایت ہے؟ جی تو پھر میرے دوست دل کی نہ مان، علی کی مان۔ علی کے ماننے میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ خدا من متعال سے دعائیں بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام۔